الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بے قصور لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازے توڑ کر لوگوں کے گھروں میں گھسا جاتا ہے اور ان بچوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، گھر کی خواتین کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور بے قصور لوگوں کو گھروں سے، ان کے بستروں سے، بیڈ روم سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت محتاط اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 10,000 لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں بے قصور، جو بھی یہ 4-5 دنوں میں پکڑے گئے ہیں، اور جن میں کافی تعداد خواتین کی بھی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ یہ جو بندے پکڑے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، ان میں سرفہرست ایک بندے کو جو 11 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، جس کا نام عمران ریاض خان ہے، جو ایک جرنلسٹ ہے۔ یوٹیوب پہ کافی اس کی ویورشپ ہے، کافی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کافی لوگ اس کو سنتے ہیں، اور کافی حد تک اس بندے کی جو ریسرچ ہے، جو اس کی انویسٹیگیشن ہے، جو اس کی خبریں ہیں، وہ کافی حد تک درست بھی ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، 11 مئی کو اس کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ بعد میں پولیس نے اپنے بیانات میں، مختلف بیانات میں یہ بیان بھی دیا کہ جی ہم نے اس کو پھر بعد میں ریلیز کر دیا تھا۔ آئی جی کو بلایا گیا، ڈی پی او کو بلایا گیا، وہ جو ادھر تھانے کا انچارج ہے اس کو کورٹ میں بلایا گیا، لیکن کوئی بھی کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکا اپنے بیانات سے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے ہٹ درمی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے عمران ریاض نے خود ہی کہیں چھپا لیا ہو، یہ پولیس والوں کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک بات ہے، اس بیچارے کی فیملی ہے، بوڑھے والدین ہیں، اس کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت پریشان ہے اس وقت۔ اور آپ خود سوچیں کہ جس بندے کو اچانک کہیں غائب کر دیا جائے اور اس کا یہ پتہ بھی نہ ہو، تقریباً 10 دن آج ہو گئے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ کس حالت میں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر دن ہر رات اس کی فیملی جس قرب سے گزر رہی ہے، اس کے بچے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ بس وہ ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم ان کی تکلیف کے ساتھ یہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جو عمران ریاض کی اس فیملی کی اس وقت تکلیف ہے، وہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ اس کو سزا صرف اس وجہ سے ملی ہے سچ بولنے پر۔ پہلے اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ آپ نے یہ جو رجیم چینج پچھلے سال ہوا ہے، یہ کرپٹ ٹولے نے، سب نے اور اداروں نے مل کر کیا تھا، اس پر بات نہیں کرنی۔ اور ابھی جو یہ حکومت جو ظالمانہ طور طریقے پر چل رہی ہے اور اس کے سہولت کار اس کو فل سپورٹ اور سہولت مہیا کر رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس پر بھی بات نہیں کرنی۔ لیکن اس جوان کے بچے نے کہا کہ نہیں، میں جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہ میں ضرور کروں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اور اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، جب اس کے باوجود بھی وہ چپ نہیں کیا تو اس کو اٹھا لیا گیا، اس کی آواز کو زبردستی بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان میں، جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے پاکستان، 97% آبادی جو ہے وہ جس کی مسلمان ہے، اس ملک میں اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ ایک بندے کو صرف بولنے پر سزا دی جائے، اور ہٹ درمی کے ساتھ مثالیں ہم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، صحابہ اکرام کی، خلفائے راشدین کی، کہ جی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، جب وہ ممبر پر چڑھے اپنا خطبہ دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے کہا اے لوگوں بات سنو، تو مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو یہ چادریں جو مال غنیمت میں آئی تھی، ہر مرد کے حصے ایک آئی تھی، اور آپ نے اس وقت آپ کے تن پر 2 چادریں کیسی ہیں، تو اس کا آپ پہلے ہمیں جواب دیں۔ تو جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت وہ خلیفۃ الوقت تھے، امیر المومنین تھے،
वो चुप रहे। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा किया कि अब्दुल्ला जवाब देंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अपने हिस्से की चादर अपने अब्बा जी को दी थी, इसलिए उनके पास 2 चादरें मौजूद हैं। यहाँ तक था इंसाफ का जो है निज़ाम, और जो कि आम बंदा भी अवाम में से खड़े होकर उस वक़्त के खलीफा को ये पूछ सकता था कि ये काम या ये चीज़ आपके यहाँ या आपके पास कैसे आई। तो उन्होंने जब ये जवाब दिया कि ये मेरे बेटे की चादर है, दूसरी जो है उसने मुझे दी है, तो फिर उन्होंने जो वाम सामने बैठी थी, जो जिस बंदे ने कहा था कि आप पहले इसका हिसाब दें, उसने कहा अब आप बात करें, हम सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे। ओए मैं पूछता हूँ आज के जो करता धरता हैं, ओए बेशर्मो, ये सोचो मिसालें आप किन की देते हो, और सच बोलने पर लोगों को मार रहे हो, लोगों को गायब कर रहे हो। ज़ालिमाना तरीका आपने अपनाया हुआ है, मिसालें फिर देते हो आप सहाबाए किराम की, खुलफाए राशिदीन की। तो उनके दौर में तो हर बंदा उनसे सवाल कर सकता था। इधर आप कहते हो कि नहीं, किसी ने सवाल नहीं करना, जो हमने कह दिया वो ही ठीक है। जो वो खुलफाए राशिदीन थे, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब कुरान हकीम में उनकी शान बयान की हुई है कि ये वो लोग हैं जो आपस में नरम हैं और दुश्मनों पर सख्त हैं, जो दुश्मनों पर ये भारी हैं, सख्त हैं, उन पर सख्ती करते हैं, लेकिन आपस में रहम दिल हैं, नरम दिल हैं। तो अल्लाह के बंदो, आप आपस में एक दूसरे को मार रहे हो, और दुश्मनों के सामने, जब वो कफार जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनके सामने आप जाते हो, जो कोई भी है, चाहे वो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, कोई जर्नैल हैं, जब अपने आकाओं के पास जाते हो तो हाथ बांध के ऐसे खड़े होते हो कि ये हमसे बस राज़ी हो जाएं, और उनके सामने आप बीगी बिल्ली हो और अपने लोगों को मार रहे हो, उन पर तशद्दुद कर रहे हो सिर्फ सच बोलने पर। और मिसालें क्यों देते हो फिर खुलफाए राशिदीन की? अल्लाह के लिए कुछ ख्याल करो, पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद ना करो। हम पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है? पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। हम ये कैसे कहें कि हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है? ये इस्लाम है? इस्लाम के कले ऐसे होते हैं जहां अपने ही लोगों को मार दिया जाए, अपने ही लोगों को दबा दिया जाए, बाहर से उधर लोग कैसे जाएंगे? डेनमार्क का एक बंदा हमारे कस्टमर है, तो हर साल इधर आते हैं। तो लास्ट ईयर बातें हो रही थी, तो मैं उसको बता रहा था कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे खूबसूरत हैं कि आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं या स्विट्ज़रलैंड हैं वो भूल जाएंगे। इस साल वो आया तो वो मुझसे कह रहा था, बता रहा था मुझे कि मैंने वो इलाके नेट पे देखे हैं, बाकी बहुत प्यारे हैं जो आपने मुझे बताए थे। तो मैंने कहा हाँ नेट में प्यारे हैं, लेकिन जब आप जाके उधर वहाँ लाइव देखोगे तो और प्यारे लगेंगे। तो उसका जवाब था कि पाकिस्तान सेव नहीं है जाने के लिए। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि ये उसके अल्फाज थे, क्योंकि क्या लोग नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में क्या रहा है? लेकिन मैं उसको कह रहा था कि ये अभी कुछ दिन हुए हैं, ऐसा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन है उनकी वजह से हालात ख़राब है, वैसे पाकिस्तान सेव है। और क्या कहना होता है? फिर अपना मुल्क है, अपना वतन है, उसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट जो है हम नहीं चाहते। लेकिन ये जो करता धरता है, इन हट धर्मों को कोई ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है। अल्लाह के लिए सच बोलने पर इस तरह लोगों को सजाएं ना दें। और ये जो 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त जेलों में हैं या सड़कों पर हैं, कुछ लोग वो चाहते क्या हैं? एक बात सिर्फ चाहते हैं, और वो जो आईने पाकिस्तान उनको ये हक देता है, और आईने पाकिस्तान में वाज़े ये लिखा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन करा दो। तो आप क्यों नहीं करा रहे? आपको किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का खौफ है? क्यों आप अवाम बेगुनाह को मार रहे हैं और पाकिस्तान को खुदा नहास्ता फ़लस्तीन और कश्मीर और म्यांमार और सूडान जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सीरिया जैसा, इराक जैसा? अल्लाह के लिए डर जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह के अजाब से डरो। मैंने सुना है कि हमारे सिपा सलार साहब जो हैं वो कहीं उनके बिजनेस कम्युनिटी या लोगों से बातचीत होती है या उनकी कोई मीटिंग होती है, तो उसमें कुरान की आयात जो हैं वो तलावत करके उनको बताते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो सिपा सलार हैं आसिम मुनीर साहब, उनसे अल्लाह के बंदो
اور اللہ کے بندے آپ پتہ نہیں آپ واقعی حافظ قرآن ہیں یا ویسے ہی مشہور کر دیا گیا ہوا ہے، آپ وہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہو تو کوئی تھوڑی سی سورہ المائدہ کی بھی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح حکم دے رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحِسَابِ، کہ اس کا ترجمہ جو ہے کہ تعاون جو ہے، مدد ہے ایک دوسرے کی، وہ صرف اور صرف نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ آیتیں آپ نہیں پڑھتے، پھر اسی سورہ کی آگے آیتیں آ رہی ہیں کہ ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق جو فیصلے نہ کریں وہ فاجر ہیں، فاسق ہیں، وہ کافر ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ تو میں کہتا ہوں سپہ سالار صاحب یہ آیتیں بھی پڑھ کر عوام کو سنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا احکام ہیں۔ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے طریقے پر چلو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں صرف اور صرف ایک ہی شخص جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے، اس شخص کی زندگی ہی تمہارے لیے بس نمونہ ہے، اور وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب یہ آیات کریمہ بھی پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور ان پر عمل کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ پاکستان کے حالات اس طرح نہ کریں۔ وہ عمران ریاض بیچارہ، مجھے کافی افسوس ہے اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، کہ ان پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس بندے کے لیے اسپیشلی، کیونکہ وہ آپ کی آواز بنا، اس نے آپ کے لیے آواز اٹھائی، آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بندے کے لیے آواز اٹھائیں، عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو آپ جدھر بھی ہیں اپنی آواز کو اٹھائیں، اس کے لیے کوئی سفارش کریں، کوشش کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ اللہ کے لیے اس کو رہا کیا جائے، وہ جدھر بھی ہے اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جائے اور اس کی فیملی کو سکون آئے۔ وہ بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ جو میسیج ہے، یہ پیغام ہے، دوسروں سب تک پہنچائیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں کوشش کریں اپنی آواز کو اٹھائیں اور حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں۔ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اور آئیں گی، لیکن ظلم کا جو نظام ہے کبھی بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں بڑھ جائیں، لیکن یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پاکستان کو اور اس عوام جو ہے پاکستان کی اس کو سکون دے گا، اور جو فیصلے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گے۔ یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے اور ایمان ہے، اور اس کے لیے ہم جتنی کوشش ہماری ہو سکتی ہے، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، وہ سب ہم کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سب کے ساتھ یہ میسیج شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔